السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں جنون تیرے عشق کا کی، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز. تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. جب انہوں نے ٹاور سے باہر قدم رکھا تو اسپرا نے جلدی سے جنگل کے خوف سے ارحم کا بازو پکڑ لیا اور جلدی دونوں گاڑی کے سامنے موجود تھے. اسپرا نے نظر اٹھا کر گھر کی جانب دیکھا اور فرض کرنے لگی 3 بچے، 2 عورتیں اور 1 آدمی لان میں بیٹھے سب باتیں کر رہے اور خوشیوں سے بھرپور کہکے لگا رہے. بیٹھو اسپرا. ارحم کی آواز پر وہ اپنے خیالوں کو جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی تو اس کے بیٹھتے ہی ارحم نے گاڑی چلا دی. کیا ارحم پچھتا رہا ہے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے پر؟ جب سارے راستے وہ ایک لفظ نہیں بولا تو اسپرا اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، جس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر جبکہ نظریں روڈ پر جمی ہوئی تھی. جو بھی ہے، میں خوش ہوں ارحم کے ماضی کے بارے میں کچھ تو جان ہی گئی ہوں. تبھی اسپرا کی نظر روڈ کی جانب گئی جو وہیں تھا جس کے ذریعے وکٹر اسے مارکیٹ اور ہوٹل لے کر گیا تھا جہاں وہ دانش سے ملی تھی. ارحم گاڑی روک کر باہر نکلا تو اسپرا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی. سامنے وہی ہوٹل دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ ارحم کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئی جس کی لائٹس بند تھی سوائے کچن کے. ارحم سیدھا جا کر کچن میں داخل ہو گیا جس کے کارنر پر ایک اور دروازہ موجود تھا جسے کھول کر وہ باہر نکل گیا. اسپرا بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی لیکن کھلے آسمان کے نیچے جا کر گندی سی اسمیل اس کے ناک سے ٹکرائی تو اس نے جلدی سے ہاتھ اپنے ناک پر رکھ لیا. ساتھ ہی نظر گھما کر یہاں وہاں دیکھا جہاں لوگ جانوروں کا گوشت کاٹنے میں مصروف تھے اور ہر طرف خون اور پانی بکھرا پڑا تھا، جبکہ ارحم آرام سے قدم آگے بڑھاتا گیا جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. زبیر، ارحم نے پکارا جبکہ اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر ارحم کے بازو پر اپنی گرفت سخت کر دی. پتہ نہیں کیوں مگر اسے زبیر سے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی کیونکہ اس کی 2-3 جو ملاقاتیں زبیر کے ساتھ ہوئی تھی وہ ناخوشگوار تھی. ہیلو اسپرا، زبیر نے سامنے سے آ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا جس پر اسپرا اسے گور کر رہ گئی. سامان کدھر ہے؟ ارحم نے 2 ٹوک لہجے میں پوچھا جس پر زبیر نے سر ہلایا اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے جبکہ ارحم اس کے پیچھے چلنے لگا. دوسری طرف اسپرا دھیان سے قدم اٹھانے لگی تاکہ اس کے پاؤں پر کسی قسم کا خون نہ لگ جائے. کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ایک ٹرک کی جانب بڑھنے لگے جس کے قریب 2 آدمی کھڑے تھے مگر ان لوگوں کے قریب پہنچنے پر وہ ادب سے اپنا سر جھکا گئے. میں نے تم لوگوں کو کہا تھا مال کو نیچے اتارو، زبیر نے ان 2 آدمیوں کو سلگتے ہوئے لہجے میں کہا. لیکن علی سر نے کہا تھا تب تک نہ اتاریں جب تک باز خود نہ دیکھ لیں. ایک آدمی نے خوف سے ارحم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر زبیر نے آگے بڑھ کر سامنے پڑے مال پر سے کپڑا ہٹا دیا. اسپرا نے ارحم کے بازو کا سہارا لے کر تھوڑا اوپر ہو کر ٹرک میں دیکھا. آخر اس میں ایسا ہے بھی کیا؟ مگر وہاں بہت ساری بندوقیں دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی جبکہ ارحم نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا. کیا تم انہیں چیک نہیں کرو گے؟ زبیر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا. مجھے تم پر یقین ہے، ارحم کہہ کر دوسرے 2 آدمیوں کی جانب مڑا. انہیں نیچے اتارو، وہ ان دونوں کو حکمیہ لہجے میں بولا. ارحم، ایک آواز پیچھے سے ان کی سماعتوں سے ٹکرائی جس پر سب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں علی ان کی جانب آ رہا تھا. تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں ٹھیک ہوں، لگتا تم نے ریفلیں چیک کر لی ہیں اسی لیے یہ آدمی اتار رہے، علی نے ان کے قریب آ کر کہا. ہاں دیکھ لیا. کیا احمد جو ڈائمنڈ لایا تھا وہ بنجامین تک پہنچ گئے؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے علی کی جانب دیکھا. ہاں تم فکر مت کرو، شیزا کے پاس ہیں، وہ کل UK کے لیے نکل رہی ہے، علی نے ٹرک کی جانب بڑھتے ہوئے کہا. تو یہ سب ایسے گوشت کاٹتے ہیں اگلے دن کے لیے؟ اسپرا نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب سا منہ بنا کر پوچھا. ساتھ اسے وہ پل یاد آنے لگا جب اس نے یہاں اتنے شوق سے کھانا کھایا تھا، جس پر ارحم نے کہکھا لگایا. نہیں، یہ ریسٹورانٹ کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے. ارحم نے رائفلز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. مطلب؟ اسپرا نے نہ سمجھی سے پوچھا. وہ دیکھو، وہ سب کیسے کاٹ رہے. مطلب وہ صرف سوراخ کر رہے ہیں تاکہ اندر رائفل پوری آ جائے. اسپرا کے ریئیکشن پر وہ مسکرایا اور اسے پشت سے ہگ کر کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تاکہ اس کی خوشبو محسوس کر سکے. یو اسمیل گڈ. ارحم نے اس کے بالوں کو چوم کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا جس پر اسپرا کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی تیزی سے دھڑکنے لگا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے ارحم؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آس پاس.
تمہیں کیا لگتا ہے جانم؟ اسمگلنگ ہو رہی ہے بس، وہ عام سے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر ان آدمیوں کو دیکھنے لگی جو بندوقیں گوشت میں فٹ کر رہے تھے۔ کیا وہ AK-47 ہے؟ اسپرا نے ایک رائفل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نو، دیٹس کلیشنکوف۔ او، مگر AK-47 کی طرح لگتی ہے۔ اسپرا نے واپس سے اس رائفل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ AK-47 ہے، تم وہ سامنے دیکھ رہی ہو؟ ارہم نے دوسری جانب پڑی رائفلز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہاں اس وقت کتنی قسم کی رائفلز موجود ہیں؟ اسپرا نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کلیشنکوف، AK-47، ڈیر اینڈ سنیپر، وہ سکون سے بولا۔ اور یہ کدھر ایکسپورٹ ہوتی ہیں؟ اسپرا نے آئیبرو اچکایا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ارہم کے کہنے پر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، گھر کی جانب نکل گئے۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اسپرا نے ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ 4 بج گئے ہیں، سو جا، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ ارہم کے کہنے پر وہ سیٹ کے ساتھ سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اسپرا نے تیمیا سے پوچھا جو کہ اس کے پیچھے کھڑی اس سارے کارنامے کو دیکھ رہی تھی جو ان دونوں نے مل کر سر انجام دیا تھا۔ ٹھیک کو چھوڑو، یہ بہت خوبصورت ہے، ارہم کو بہت پسند آئے گا۔ تیمیا نے پسندیدہ نظروں سے مین گیٹ، سیڑھیوں اور فرنٹ پورچ کو دیکھتے ہوئے کہا جسے ان دونوں نے مل کر پھولوں اور گملوں کی مدد سے سجایا تھا۔ مجھے بے صبری سے انتظار ہے کب ارہم آئے اور یہ سب دیکھے، تیمیا نے مزید کہا۔ اوکے، میں کوکیز لے کر آتی ہوں، یقیناً تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ اسپرا کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی تیمیا کو اس کے ہاتھ کی کوکیز کتنی پسند ہے۔ پچھلے کچھ وقت میں اس کی دوستی تیمیا سے کافی اچھی ہو گئی تھی اور باتوں میں سے پتہ چلا تھا کہ اس کے ماں باپ کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تو وہ اپنی آنٹی کے پاس رہنے لگی اور وہ ایک بوٹینسٹ ہے۔ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، تیمیا خیریت ہے؟ اسپرا نے کوکیز اور ساتھ ہارڈ چاکلیٹ کے 2 مگ سمیت ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ جگہ اتنی پیاری بھی لگ سکتی۔ بہت اچھا ورک کیا ہے تم نے، تیمیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اکیلے نہیں کیے یہ سب، تم بھی برابر کی حصے دار ہو۔ اسپرا نے مگ تیمیا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارہم ہمیشہ اپنے گھر کو رنگینیوں سے دور رکھتا ہے، مطلب فرنیچر، دیواروں پر پینٹنگ ہے، مگر اس کے باوجود ارہم کے گھر سے صرف تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ شکر ہے فائنلی کچھ تبدیلی آئی، تیمیا نے اداسی اور مسکراہٹ کے ملے جلے تاثرات میں کہا جس پر اسپرا نے نظر اٹھا کر تیمیا کی جانب دیکھا۔ آخر اس کو ارہم کے خوش ہونے یا غمگین ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تیمیا کا چہرہ دیکھ کر سوچنے لگی۔ وہ بہت برا ہے، صرف اپنی منوانا جانتا ہے، اسپرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو، تیمیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اسے اتنے اچھے سے کیسے جانتی ہو؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے تیمیا کی جانب دیکھا جس پر اس نے آئیبرو اچکا کر اسپرا کی جانب دیکھا اور پھر کندھے اچکائے۔ تمہیں نہ یہاں کام کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ تم اس کی موجودگی سے ڈرتی ہو۔ کیا تم اس کی کوئی ایکس گرل فرینڈ ہو؟ اسپرا کی بات پر تیمیا لوٹ پوٹ کر ہنسنے لگی جیسے اسپرا نے اسے کوئی دنیا کا نمبر 1 لطیفہ سنایا ہو۔ یہ مذاق تو نہیں ہے؟ اسپرا نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ خیر، میرے لیے کسی مذاق سے کم نہیں تھا۔ ایکچولی ارہم کی کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ لڑکیوں کی کوئی خاص عزت بھی نہیں کرتا تھا اور اس کی نظر میں یہ ریلیشن شپ وغیرہ سب بکواس تھا۔ تیمیا نے مگ سے ہارڈ چاکلیٹ کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہوگا نا پھر، کیا وہ اسپیشل ہے تمہارے لیے؟ ورنہ کوئی کسی کو اتنے اچھے سے کیسے جان سکتا؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ تیمیا نے مضحکہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ بھی اس ایڈیٹ کی وجہ سے جس نے مجھے میرے والدین کو کڈنیپ کر لیا، میرے منگیتر کی ٹانگ توڑ دی، مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں جیلس ہوں گی؟ اسپرا غصے سے چلائی، لیکن جیسے ہی اسے اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو وہ پچھتانے لگی کیونکہ تیمیا کی مسکراہٹ سمٹ کر غم کا تاثر دینے لگی تھی۔ تیمیا، میں کچھ نہیں ہوتا، تیمیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تیمیا سوری، مجھے تم پر ایسے چلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن ارہم پر اتنا غصہ ہے نا کہ قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ ایکچولی مجھے نفرت ہے اس سے، اسپرا نے اسے روکتے ہوئے جلدی سے کہا جس پر تیمیا نے کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھ میں اور ارہم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم ایسے پریشان ہو رہی ہو، تیمیا نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی پرواہ ہے وہ باہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، مجھے بس نفرت ہے اس سے۔
اسپرا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ارم جیسے انسان کے ساتھ رہنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کافی مشکل انسان ہے وہ سکون سے بولی، جس پر اسپرا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ویسے تم کوکیز بہت اچھے بناتی ہو، تمہیں اکثر ہی بناتے رہنا چاہیے، تیمیا نے ٹاپک بدلتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اگر تم برا نہیں مانو تو مجھے کپڑے بدلنے ہیں، کیونکہ مجھے خود سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، تیمیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو تم شاور لے لو، میں تمہیں کپڑے پکڑا دیتی ہوں، جس پر تیمیا ہاں میں سر ہلا کر اندر بڑھ گئی۔ اسپرا نے برتن ٹیبل سے اٹھا کر کچن میں رکھے اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تیمیا میں نے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے ہیں، دروازہ بند کر کے جا رہی، بدل لینا، اسپرا نے اونچی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ تیمیا کی آواز پر اسپرا نے نظر گھما کر کمرے کی جانب دیکھا، جہاں سائڈ ٹیبل پر تیمیا کی واچ پاؤچ اور موبائل پڑا ہوا تھا۔ اسپرا نے آگے بڑھ کر تیمیا کا سیل پکڑ لیا، پھر گھبرا کر واش روم کی جانب دیکھا، جہاں سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل آن کیا تو وہ بغیر پاس ورڈ مانگے کھل گیا۔ وہ سیل لے کر دبے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی ناول والی کتاب اٹھائی اور اس میں سے دانش کا دیا ہوا نمبر نکال لیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے کے بعد کان سے لگایا۔ ہیلو۔ کچھ بیل کے جانے کے بعد دانش کی آواز گونجی۔ دانش، اسپرا نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پکارا۔ او پری، مجھے یقین تھا تم کال کرو گی، وہ اسپرا کی آواز پہچانتے ہوئے بولا۔ مجھے وقت ہی نہیں ملا، میں صرف جانتا ہوں۔ اسپرا، میں بس چاہتا ہوں تم گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلنا اور جنگل کی جانب چلنا۔ تم نے کسی قسم کا ٹرن نہیں لینا، صرف سیدھے چلنا ہے۔ تمہیں اپنی دائیں جانب ایک بنیان کا درخت ملے گا، اس درخت کے پاس بلیک کلر کا شاپر ہے، اس کے نیچے تم مٹی کی کھدائی کرو گی تو سیل موجود ہے۔ تم نے وہ موبائل لے کر اس کے ذریعے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپرا کی بات کاٹتے ہوئے وہ جلدی سے بتانے لگا۔ دانش، پہلے تم مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا میں کدھر ہوں؟ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ بیبی، تم مجھ پر یقین کرتی ہو نا؟ پھر جیسے میں کہہ رہا ہوں بس ویسے کرو، ابھی کسی قسم کا سوال مت کرو۔ میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اوکے، میں انتظار کروں گا، وہ کہہ کر کال کٹ کر گیا، جبکہ اسپرا موبائل کو گور کر رہ گئی۔ پھر اس نے جلدی سے موبائل سے نمبر ڈائل کیا اور پھر کال ہسٹری چیک کی، مگر وہاں نمبر موجود نہیں تھا۔ وہ واپس سے دبے قدم چلتی تیمیا والے کمرے میں گئی اور سیل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شکر ہے میں نے تیمیا کے باہر نکلنے سے پہلے رکھ دیا سیل واپس، اسپرا نے کمرے سے باہر نکل کر لمبا سانس کھینچتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ شکر ہے فائنلی، اب مجھے یہاں سے آزادی مل جائے گی۔ تیمیا کے چلے جانے کے بعد اسپرا نے پچھلے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دل میں سوچا، مگر وہاں پالتو کتے کی طرح کھڑے باڈی گارڈز اور اوپر سے باہر اندھیرے کو دیکھ کر وہ واپس اندر آ گئی، کیونکہ اس وقت باہر نکلنا سراسر بے وقوفی تھی۔ ابھی وہ اوپر واپس اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تو ڈور بیل کے بجنے کی آواز پر وہ خوف سے اچھلی، مگر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لا کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ڈیم وکٹر، تم نے مجھے ڈرا دیا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسپرا نے جب سامنے وکٹر کو دیکھا تو فوری بولی۔ سوری میم، لیکن باس نے کہا ہے آپ کو ابھی اسی وقت ان کے پاس چھوڑ کر آؤں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، جس پر اسپرا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت؟ اسپرا نے پریشانی سے پوچھا۔ جی میم، یہی حکم ہے۔ اوکے، تم ویٹ کرو، میں کوٹ پہن کر آتی ہوں، اسپرا کہہ کر اپنے کمرے میں گئی اور کوٹ پہن کر نیچے آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وکٹر کے ساتھ کاسینو کی عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وکٹر نے کچھ کوڈ ڈائل کیا تو دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ وکٹر خاموشی سے آگے آگے چلنے لگا، جبکہ اسپرا اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ ایلیویٹر میں جا کر وکٹر نے کچھ بٹن دبائے تو لفٹ نیچے کی جانب 1 فلور پر جانے لگی۔ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے وکٹر کی جانب دیکھا۔ یا بلو دا گیریج؟ او، اسی لیے تم نے ایک کے بعد کئی اور ڈیجٹس دبائے؟ اسپرا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ یہ نیچے کی جانب جانے کا کوڈ ہے، وہ سکون سے بولا۔ اس طرح کے اور کتنے فلور ہیں؟ اسپرا نے وکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی ہے۔ اس کے بعد لفٹ کھلی اور وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہو گئے، جو ارہم کے آفس کی طرح لگ رہا تھا، جیسے بالکل گھر میں موجود تھا، جہاں اسپرا جب گھر میں حملہ ہوا تھا تو علی کے ساتھ گئی تھی۔ بالکل ویسے ہی شیلف نما دیوار دھکیل کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ایسی جگہ پر بلانے کا کیا مقصد ہے؟ کہیں ارہم کو دانش کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا؟ کافی وقت سے ارہم نے مجھے ٹارچر نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں وہ کرنا بھول گیا ہے۔ کہیں دانش نے واپس آ کر سوئے ہوئے شیر کو جگا تو نہیں دیا؟ اسپرا میم، ہمیں چلنا ہے، پلیز چلیں۔
وکٹر کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں لائی جہاں وہ سیڑھیوں کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اسپرا نے التجائیہ کہا، جیسے کوئی کڈنیپ ہوا بچہ اپنے کڈنیپر سے کہتا ہے پلیز مجھے جانے دو۔ بالکل ویسی ہی بے بسی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ باس ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو اسپرا کو محسوس ہو گیا نیچے جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے وہ لوگ نیچے اترے، اسپرا کی نظر ایک قید خانے کی جانب گئی جس کے باہر 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان دونوں کے نیچے اترنے پر سب کی نظریں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ زین اس کی دائیں جانب دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا، جبکہ علی اس کی بائیں جانب کھڑا تھا، جبکہ زبیر اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ ارحم کی اس کی جانب پشت تھی۔ کمرے میں جان لیوا خاموشی تھی۔ باس، وکٹر نے پکارا، تم اب جا سکتے ہو وکٹر۔ ارحم نے 2 ٹوک لہجے میں بغیر پیچھے دیکھے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ وکٹر کے جانے کے بعد اسپرا نے زین کی جانب دیکھا، جو پتہ نہیں کیوں مگر تب سے اسے اگنور کر رہا تھا جب سے اس کے والدین کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر اسپرا نے علی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ بھی سپاٹ چہرہ تھا۔ مسکراہٹ نام کی کوئی چیز اس وقت اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ اسپرا نے خوف سے اپنے آپ کو ہگ کیا۔ ارحم، جب خاموشی اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تو اس نے اسے پکارا۔ ارحم پلٹا تو اسپرا کو اس کے پیچھے کسی وجود کی جھلک دکھائی دی، مگر ارحم کا جسم اسے چھپائے ہوئے تھا۔ جب اسپرا کی نگاہ ارحم کی بلیک پیچ ڈارک آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسنی دوڑی، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی کوڑ لگ رہی تھی، بالکل ویسی آنکھیں جب ارحم نے اسپرا اور بیلا کو پہلی دفعہ کڈنیپ کروایا تھا۔ تبھی ارحم مکمل طور پر اس وجود کے سامنے سے ہٹ گیا تاکہ اسپرا اسے ٹھیک سے دیکھ سکے، مگر جیسے ہی اسپرا کی نگاہ اس وجود پر پڑی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ سامنے لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی جس کے بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے، جبکہ خون سے رنگین بازوں سے اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اسپرا نے اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ارحم کی جانب دیکھا جو اسی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ زبیر اس لڑکی سے کچھ قدم دور دیوار کے ساتھ پشت لگائے کبھی اسے دیکھتا اور کبھی سامنے بیٹھی لڑکی کو۔ اسپرا نے نظر گھما کر سب کی جانب دیکھا جو صرف اس لڑکی کو اور اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اسپرا نے دانت پیستے ہوئے ارحم سے غصے سے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی اسے اپنی طرح ان لوگوں کا ایک نیا شکار لگی، مگر وہ بجائے جواب دینے کے اسپرا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تبھی اسپرا نے واپس سے زمین پر بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا جو آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر کی جانب اٹھانے لگی، تو اسپرا کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہری کیونکہ وہ چہرہ اس کا جانا پہچانا سا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اسپرا کو سامنے دیکھ کر بے بسی سے رونے لگی۔ معائشہ، اسپرا نے زیر لب سرگوشی نما کہا اور اس کا دل کیا بھاگ کر اسے اپنے گلے لگا لے، مگر اس کے قدم زمین پر جمے رہے اور وہاں سے ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ کیا یہ دانش کے ساتھ یہاں آئی ہے؟ او میرے خدا، نہیں۔ معائشہ بھلا یہاں میری مدد کے لیے کیوں آئے گی؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی تھی نا۔ لیکن اسے پاکستان میں ہونا چاہیے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسپرا اس کی بکھری حالت دیکھ کر خود سے سوچنے لگی۔ اس وقت معائشہ اسے وہ وقت یاد دلانے لگی جب ارحم نے شروع میں اسے کڈنیپ کروایا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ارحم؟ اسپرا نے نرمی سے پوچھا، مگر اب وہ اسے دیکھنے کی بجائے معائشہ کو دیکھنے لگی جس پر کچھ آنسو اسپرا کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گال چومنے لگے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، سنائی نہیں دے رہا؟ اس دفعہ وہ چیختے ہوئے بولی، لیکن اس کے باوجود جب ارحم کی جانب سے خاموشی رہی تو وہ ہمت کر کے معائشہ کی جانب بڑھ گئی اور اسے اپنے گلے لگا لیا، جس سے معائشہ کی آنکھیں اور تیزی سے بھیگنے لگی۔ میرے خیال میں اتنا ملنا کافی ہے، زبیر نے اسپرا کا بازو پکڑ کر معائشہ سے دور کرتے ہوئے سختی سے کہا، لیکن وہ اگنور کر کے واپس سے اس کی جانب بڑھی جو اپنا وجود خود میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا اتنا کافی ہے، زبیر نے اسپرا کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی جانب دھکیل کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا جو جلتی نظروں سے زبیر کی جانب دیکھ رہا تھا جو واپس سے دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا۔ ٹچ ہر اگین اینڈ آئی ول بریک یور نیک، ارحم نے سکون سے کہا، مگر اس کے لہجے میں وارننگ نمایاں تھی۔ یا آف کورس، زبیر نے لب چباتے ہوئے کہا۔ تمہارا باز کون ہے؟ ارحم نے زبیر کی بات کو انسنا کرتے ہوئے واپس سے معائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ واٹ؟ تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو اور یہ ایسی حالت میں کیوں ہے؟ اسپرا نے واپس سے معائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے ارحم سے غصے سے پوچھا۔ جب ہم نے اس گھٹیا انسان کو ٹریک کیا جس نے ہمیں اس دن اپنا گلا کاٹنے سے پہلے وارننگ دی تھی،
تو اس کے گھر میں پہنچ کر پتہ چلا یہ اس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ زین نفرت سے معائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا، کیا تم لوگ سب کے سب پاگل ہو گئے ہو کیا؟ معائشہ کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک غلط فہمی، اور تم لوگ… وہ جانتی ہے۔ ارحم نے اسپرا کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، نہیں وہ میری دوست ہے، وہ نہیں۔ میں نے کہا نا وہ جانتی ہے۔ ارحم نے پلٹ کر اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اسپرا کی براؤن میں گاڑتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، جس پر اسپرا خوف سے خود میں سمٹی، کیونکہ شاید اب وہ ارحم کے نرم لہجے کی عادی ہونے لگی تھی۔ غلط فہمی۔ زبیر نے آئی برو اچکایا۔ اسی کا وہ آدمی تھا جس نے ارحم کو اس پارٹی میں دھمکی دی، اور تم کہہ رہی محض غلط فہمی ہے۔ زبیر نے معائشہ کی ٹانگ پر کک مارتے ہوئے کہا، جس پر وہ تکلیف سے چیخی۔ اسپرا نے آگے بڑھ کر معائشہ کو پکڑنا چاہا، مگر علی نے اس کے سامنے آ کر راستہ بلاک کر دیا۔ اسے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، بدتمیز انسان۔ اسپرا نے علی کو پیچھے کر کے زبیر کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، منہ بند کرو، یہ لوگ تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو یہ مصائب برداشت کرنے پڑے۔ پتہ نہیں میرے بیسٹ فرینڈ کو تم میں کیا نظر آ گیا جو تمہیں ہم سب کے درمیان لے آیا۔ زبیر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ زبیر باز آؤ، ارحم نے کوڑ لہجے میں کہا۔ خیر میں خود چل کر نہیں آئی تھی یہاں، تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا اور پھر زبردستی مجھے ارحم کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا۔ اگر تم لوگ مجھے کڈنیپ نہ کرتے تو اس سب سچویشن میں نہیں پڑتے۔ وہ بھی ہلک کے بل چلائی۔ اسپرا، ارحم چلایا۔ وہ جو تب سے سب نرمی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی نرمی کہیں کھڑکی سے کود کر باہر جا گری۔ وہ کولڈ اور بلینک نظروں سے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ اسپرا بھی بغیر پلک جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ اسے بھی اپنے کہے الفاظ پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کر کے کھولی، اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم معائشہ کی جانب چلا، اور زمین کی جانب جھک کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اوپر کی جانب کیا، اور پھر زور سے اس کا سر فرش پر دے مارا، جس سے اسپرا اور معائشہ کے منہ سے ایک ساتھ چیخ نکل گئے۔ ارحم نے اسپرا کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ عمل واپس سے دہرایا۔ اس سے پہلے وہ بھاگ کر ان دونوں کے قریب پہنچتی، ارحم نے علی کی جانب اشارہ کیا، جو آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام گیا۔ ارحم نے معائشہ کے بال چھوڑ کر اسے گردن سے پکڑا اور آہستہ آہستہ زمین سے اوپر کی جانب اٹھانے لگا، جس سے معائشہ کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ ارحم مت کرو پلیز، اسے جانے دو۔ اسپرا علی سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے التجائیہ کہنے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو واپس سے بہنے لگے۔ زین پلیز کچھ کرو، زین ارحم کو منع کرو، وہ مر جائے گی۔ زین، اسپرا نے پلٹ کر زین کو پکارا، جو حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تبھی ارحم نے جھٹکے سے معائشہ کو نیچے کی جانب پھینک دیا، جس سے اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگی، مگر وہ اس درد کو نظر انداز کر کے زور زور سے کھانسنے لگی، اور جتنی ہو سکے اتنی آکسیجن اپنے اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کسی کے لیے کام کر رہی ہے جو تم تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ ارحم نے اسپرا کی جانب انگلی اٹھائی، تاکہ مجھے نقصان پہنچا سکے۔ تمہارے لیے بہتر ہے تم کچھ وقت بعد جب یہ نارمل ہو اسے سچ باہر نکلواؤ، ورنہ میں اگلی دفعہ اس کی دھڑکنوں کو روکنے میں پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ ابھی چھوڑ آؤں صرف تمہارے لیے۔ ارحم کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ زبیر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تبھی علی نے اس کا بازو چھوڑا تو وہ بھاگتے ہوئے معائشہ کے ہاتھ سہلانے لگی، جو درد سے کرا رہی تھی۔ چلو اٹھو، نکلنا یہاں سے۔ علی نے معائشہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، مگر تکلیف سے اسے چلنا مشکل ہونے لگا، تو علی اور اسپرا نے اسے سہارا دیا، تو وہ اوپر کی جانب آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ لفٹ کے قریب جا کر زین نے کوڈ ڈائل کیا تو وہ چاروں اس میں داخل ہو گئے، اور جلد ہی وہ سب ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں اسپرا نے معائشہ کو احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ زین نے علی کو کہا کہ ارسل کو کال کر کے یہاں بلائے تاکہ معائشہ کی مرہم پٹی ہو سکے، جس پر علی نمبر ڈائل کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ویسے تم لوگوں کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ پہلے انسان کو ٹارچر کرتے اور پھر ڈاکٹر کو بلا کر علاج بھی کرواتے۔ اسپرا نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، جو سن کر انسنا کرتا معائشہ کی جانب دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، اسپرا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری دشمن ہے، پھر تم کیوں اسے دوستوں کی طرح گلے لگا رہی ہو؟ زین نے نرمی سے پوچھا۔ معائشہ میری کبھی دشمن نہیں تھی، ہم دونوں بچپن سے گہری دوستیں تھیں، مگر پتہ نہیں اچانک سے اس سے کیا ہو گیا، مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ اسپرا نے معائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے سانس کھینچ کر کہا، جس پر زین خاموش رہا۔ تم لوگوں نے اسے کہاں سے ڈھونڈا؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پایا ہے۔ لیکن کیوں؟ اسپرا نے اپنے سینے پر بازو باندھے، کیونکہ اس سے معائشہ کی حالت
اب مزید دیکھی نہیں جا رہی تھی، جس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ ہم نہیں جانتے سب لوگ کون ہیں۔ ان کا مقصد تم تک پہنچنا ہے، تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے۔ زین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ معائشہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ چھوٹی موٹی مشکلات میرے لیے پیدا کرے گی، مگر مجھے کبھی ضرورت سے زیادہ ٹارچر نہیں کرے گی۔ اسپرا نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ اس کے ذہن میں یونی والا وہ واقعہ گھومنے لگا جب معائشہ نے اس کے کیمسٹری کے نوٹس اپنی لپسٹک اور مسکارے کی مدد سے خراب کر دیے تھے۔ یہ تم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ نقصان پہنچائے، ہم اور تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ارم اسے اب تک مار چکا ہوتا اگر اسے یہ پتہ نہ چلتا کہ تم اسے جانتی ہو۔ اس نے صرف تمہاری وجہ سے اسے چھوڑا ہے اسپرا، وہ تفصیل سے بولا۔ اسے جانے دو پلیز، اسپرا نے التجائیہ کہا۔ بے وقوف مت بنو اسپرا، اور ارہم نے جیسا کہا بالکل ویسا کرو۔ تم نہیں جانتی ارہم کا روپ کس قدر بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس لڑکی معائشہ کو سکون سے مرنے بھی نہیں دے گا، اسی لیے اسی کی حالت پر رحم کھاؤ اور اس کے منہ سے سچ نکلواؤ۔ وہ سرد موہری سے کہہ کر زور سے دروازہ بند کر کے نکل گیا، جس کی وجہ سے معائشہ کی بند آنکھیں خوف سے جھٹکے سے کھل گئی۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، جس سے وہ اپنی آنکھیں واپس سے موند گئی۔ جب معائشہ کی حالت تھوڑی سنبھلی تو اسے واپس سے اس ڈارک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اسپرا نے کافی احتجاج کیا، جسے ارہم نے سختی سے رد کر دیا اور حکم دیا کہ اگلے 3 دنوں تک اگر اس کے منہ سے سچائی نہ نکلوائی تو پھر جو وہ کرے گا گلہ نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے اسپرا 2 دنوں سے مسلسل معائشہ کے پاس جا رہی تھی، مگر وہ اسے کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی، اور آج اس کے پاس آخری دن تھا۔ پلیز معائشہ، اگر کچھ بتاؤ گی نہیں تو خود کو موت کے منہ میں لے جاؤ گی، اسپرا نے پریشانی سے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی ہوں پری، معائشہ نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ کر اسپرا کو گلے سے لگا لیا، جس کی وجہ سے اسپرا کے دل میں درد اٹھا۔ مجھے بتاؤ معائشہ، تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہاں تک کہ تم اس ملک میں کیا کر رہی ہو؟ اسپرا نے نرمی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی اسپرا، میں چاہتی ہوں تم بس واپس آ جاؤ۔ سوری ہر اس چیز کے لیے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، معائشہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، چپ ہو جاؤ۔ اسپرا نے اس کے سامنے رومال بڑھایا، جسے معائشہ نے تھام کر اپنی آنکھیں خشک کی۔ تم اور تمہارے والدین سب اچانک غائب ہو گئے، پولیس نے بہت ڈھونڈا مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ پھر ایک دن دانش غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے والدین بہت پریشان تھے۔ اگلے دن انہیں دانش دروازے کے سامنے خون میں نہایا ہوا ملا، جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں ہی بہت تکلیف میں تھے، جس پر اسپرا کی آنکھوں سے شرمندگی کی وجہ سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ دانش نے گھر آ کر کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پولیس اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لے پائی، اور کالونی کے لوگ بھی اس حادثے کے بعد خوفزدہ رہنے لگے۔ اسپرا دھیان سے اس کا ہر لفظ سننے لگی۔ دانش کے ماں باپ کی تکلیف کا خیال آتے ہی اس کے دل میں گھٹن سی بڑھنے لگی۔ نہ جانے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ویل چیئر پر بیٹھا دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا اسپرا، معائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تم سب کو بہت یاد کیا ہے، اسپرا نے اس کا ہاتھ سلاتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نہیں جانتی تھی وہ کینٹین والی فائٹ ہماری آ رہی ہوگی، اس کے بعد میں تمہیں دیکھ ہی نہیں پاؤں گی، معائشہ نے ہنستے ہوئے کہا تو اسپرا بھی وہ پل یاد کر کے مسکرا دی۔ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی معائشہ؟ اسپرا نے پریشانی سے پوچھا، جس کی وجہ سے معائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں کیا یہ سچ ہے تم کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہو؟ اسپرا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اسپرا، میں یہاں صرف تمہیں لینے آئی ہوں۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا میں کدھر ہوں؟ یہاں تک کہ پولیس بھی پتہ نہیں چلا پائی کہ میں کہاں ہوں، اسپرا نے معائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نیوز کے ذریعے پتہ چلا کہ تم زندہ اور ارہم کے ساتھ ہو۔ پہلے تمہیں بھی کرمنل سمجھا جانے لگا، لیکن ہم سب ٹیچرز، ہمسایوں، اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا کہ تم لوگ اچھے ہو، اور عالیہ آنٹی کی وجہ سے اور بھی سب آسان ہو گیا کیونکہ وہ وکالت میں ہے۔ لیکن جب دانش ٹوٹی بکھری حالت میں گھر آیا تو ان کی توجہ صرف اپنے بیٹے کی جانب ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اسپرا نے تجسس سے پوچھا۔ پولیس دانش سے بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ عالیہ بیگم کو بھی سب جاننے کا کافی تجسس تھا۔
پھر جب انہوں نے تمہارے بارے میں خبر نیوز میں ریڈ کی کہ تم دنیا کے سب سے بڑے گینگسٹر کے ساتھ ہو تو انہوں نے خود تمہارے کیس پر زور دیا۔ پھر دانش سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کیسے تمہیں ارہم نے پہلی بار دیکھا، پھر بیلا اور تمہیں کڈنیپ کروایا، اور بعد میں کیسے وہ لوگ تمہیں اپنے ساتھ اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد عالیہ آنٹی نے اٹلی کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور وہاں سے کچھ آفیسر آ کر آفیسر سنان کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ارہم کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ دانش اور حمزہ بھی آفیسر سنان کے ساتھ اٹلی آ گئے تھے تمہاری تلاش میں۔ تم جانتی ہو جب سے تم گئی ہو فاطمہ اور فائقہ بھی بہت پریشان ہیں، جنہیں تیمور اور حمزہ سنبھال رہے ہیں۔ تیمور؟ اسپرا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہی جو نیا لڑکا آیا تھا، اس کی منگنی فاطمہ کے ساتھ ہو گئی ہے، معائشہ نے تفصیل سے بتایا۔ او، میں تو جانتی تھی وہ لازمی اس میں دلچسپی لے گا، جب یہ ایسے پروٹیکٹیو ہو رہا تھا اس کے معاملے میں۔ اسپرا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سوچا۔ میرے پاپا بھی چیئرمین ہیں، تو انہوں نے کچھ آدمیوں کو تمہاری تلاش میں بھیجا، جن کے ساتھ چھپ کر میں بھی یہاں آ گئی۔ ہم سب نے مل کر تمہیں بہت ڈھونڈا، لیکن تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن میں نے ارہم کو گاڑی میں جاتے دیکھا تو میں نے اور میرے آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ شاید اللہ ہم پر مہربان تھا جو ارہم کو پتہ نہیں چلا ہم اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہے۔ پیچھا کرنے سے اس کے کاسینو، ہوٹل اور جمز کا پتہ چلا۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو کاسینو کے اندر بھیجا، مگر کوئی انفارمیشن ہاتھ نہیں آئی کیونکہ اندر سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ پھر مسلسل کچھ ہفتے ارہم کا پیچھا کرنے پر پتہ چلا وہ کدھر رہ رہا ہے۔ ایک دن ہم لوگوں نے پلان بنا کر تمہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے ایک آدمی نکلا جس پر مجبوراً ہمیں گولی چلانی پڑی۔ ہم لوگ پچھلے حصے سے گھر میں داخل ہوئے، مگر تم دونوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ معائشہ کی بات پر اسپرا کے ذہن میں علی والا واقعہ گھوما جب وہ گھر فائل رکھنے آیا تو حملہ ہوا تھا۔ لیکن ارہم نے کہا تھا آدمی فائل حاصل کرنے آئے تھے۔ اسپرا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی فائل؟ ہم لوگ صرف تمہارے لیے آئے تھے، معائشہ نے اسے نظریں ملائے بغیر کہا۔ او، تو گائز مطلب تم لوگوں نے واپس سے پارٹی پر حملہ کیا اور وارننگ دی؟ اسپرا نے البیر 2 والی پارٹی یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم لوگوں نے دھمکی دی تاکہ ارہم کو کمزور کر کے اس کے غیر قانونی کاموں کا پتہ لگوا سکیں اور تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کی شپمنٹس بھی ہم نے پکڑی اور پولیس کے حوالے کر دی۔ مطلب تم سب لوگ مجھے یہاں بچانے آئے ہو؟ اسپرا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اور کیا کہے۔ ہم سب تمہارے لیے آئے ہیں، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ میم، وکٹر نے اسے پکارا۔ بولو۔ ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اوکے، چلتے ہیں، اسپرا نے کہا، مگر وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ تم یہ سب جا کر اسے بتا دو گی؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ معائشہ نے اداسی سے دیوار کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جاؤ جا کر بتا دو۔ جب اسپرا خاموش رہی تو وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، جس پر اسپرا اپنے دل پر ہزاروں من کا بوجھ لے کر باہر قدم بڑھانے لگی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ ہے کیا؟ اگر میں نہ بھی بتاؤں ہو سکتا ہے ارہم اب تک جان گیا ہو۔ میرے ارد گرد اتنا کچھ ہو گیا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ اگر ارہم اب تک نہیں جانتا اور میں جا کر اسے بتا دوں تو وہ یقیناً اپنے آدمیوں کو میرے ہوم ٹاؤن بھیجے گا اور میرے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، جو میں ہونے نہیں دوں گی۔ اگر اس دفعہ ارہم کو دانش اور باقی سب لوگوں کا پتہ چل گیا، مجھے ڈر ہے وہ انہیں زندہ واپس بھی نہیں جانے دے گا۔ اسپرا خوف سے خود سے سوچنے لگی، میں اتنی پاگل کیسے ہو سکتی؟ اس شخص کے ساتھ جینا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے میرے سب اپنے مشکل میں ہیں۔ میں نہیں جانتی میرے والدین کس حال میں ہیں۔ دانش کی زندگی میری وجہ سے تباہ ہو گئی اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے والدین کا جینا بے حال ہے۔ فاطمہ اور فائقہ بھی مجھے لے کر اس قدر پریشان ہیں۔ اوپر سے فائقہ کا نہ جانے کیا حال ہوگا یہ سوچ سوچ کر کہ حمزہ ٹھیک ہو، جو مجھے بچانے دانش کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ عائشہ میری وجہ سے موت کے کنویں تک پہنچ گئی، جانے اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا جب انہیں اپنی اکلوتی اولاد کی حالت کا پتہ چلے گا۔ یہ سب لوگ، سب کے سب میرے لیے اپنی جان ہتھیلی میں لیے ہوئے ہیں تاکہ مجھے اس دنیا سے اپنی دنیا میں واپس لے جا سکیں۔ دوسری طرف ایک میں ہوں جو یہاں ان لوگوں میں سب بھول کر واپس سے ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ بھول گئی تھی کہ ارہم نے کس قدر بے رحمی سے سب مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں چلی جاؤں گی اپنی دنیا میں، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ ارہم، تمہارے پاس تو بالکل نہیں آؤں گی، تم مونسٹر ہو، کریمنلز کی دنیا کے بادشاہ۔
جس نے جانے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میم، وکٹر کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں پٹکا، جو گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسپرا جلدی سے گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہو گئی اور بغیر یہاں وہاں دیکھے سیدھا واش روم میں جا کر کولڈ شاور لیا تاکہ ذہن میں چلتے طوفان کو روک سکے۔ تو یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔